اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسلم معاشرے پر غور کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ایمان والوں کی اکثریت جو ایمان کے دعوے دار ہے یہ ملیں گی آپ کو کہ بس مسلم کہلانے والے مسلم ہیں ہم، لیکن جیسا قرآن میں اللہ نے فرمایا، قرآن کیا تقاضا کرتا ہے ایمان والے سے؟ ایک تو وہ کہ قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، ہر انسان سے اللہ کا تقاضا ہے، کیونکہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ماحول، اس کا سراؤنڈنگ، اس کے ماں باپ جہاں وہ رہتا ہے وہ اس کا ماحول اس کو فطرت سے ہٹا کے کسی دوسرے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم بھی دین فطرت پہ پیدا ہوئے جیسا ایک غیر مسلم بھائی کا بچہ پیدا ہوا، لیکن ایک ہماری خوش نصیبی کہیے کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہم مسلم کہلائے، ہمارا نام مسلم۔ لیکن اللہ کا جو تقاضا ہے قرآن میں کہ بس عمل سے خالی، نام ماتر کے مسلم، ہمارا نام مسلم اور دوسری معاملات ہمارے دکھنے میں مسلم، کہلانے میں مسلم، لیکن عمل سے خالی۔ ایک حد تک کہ ہم جب مسلمان بن جاتے عملی طور پر تو رمضانی مسلم بن جاتے کہ بس رمضان مہینے میں روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، مسجدیں بھر گئی ہے، جگہ مل نہیں پا رہی ہے، رمضان مہینے میں جھوٹ نہیں بولے گے، دودھ والا دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، ٹیلر کپڑے کا کپڑا نہیں چرائے گا، پلاٹ کا پلاٹ میں بےمانی گالیں نہیں کرے گا، آفس میں رشوت نہیں لی جائے گی، کم نہیں تولے گا، کسی حد تک کے یا زیادہ حد تک کے حق کی گواہی دے گے کہ بھئی کچھ ہو گیا تو نہیں، رمضان مہینہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، گواہی دوں گا حق کی، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے۔ لیکن جب رمضان ختم تو مسجدوں میں تعداد دیکھیے اب کیا ہوتی، وہ ہوتا نا جیسا دودھ کا اکڑا، اکڑے والے رہ جاتے باقی سب غائب ہو جاتے، جبکہ رمضان تو ایک ٹریننگ تھی کہ ہماری سال بھر کی زندگی میں اسی طرح کی زندگی گزاریں۔ ہوتا ہے نا ڈی ایڈ کی ٹریننگ، انجینئرنگ کی ٹریننگ، تو ٹریننگ میں پرفیکٹ تھا، وہ ٹیچر کی ٹریننگ کیا اور اس کے بعد میں پڑھانے میں اس طرح کا پرفیکشن نہیں دے رہا ہے وہ، تو کیا اس کو قبول کرے گا معاشرہ؟ جہاں پر نوکری کرتا ہے تو وہ مینجمنٹ اس کو قبول کرے گا؟ جس بنیاد پر اس کو نوکری دی گئی، جس بیس پر کہ بھئی ٹرین ٹیچر، اور وہاں پر ثبوت دے رہا ہے انٹرینی کا، تو کیا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ تو ہم کو ایمان ہونے کی غرض سے ہم کو وہ تقاضے اللہ چاہتا ہے کہ ہم پورے کریں جس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر۔ قرآن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اس کے لیے قرآن الگ الگ انداز سے اکساتا ہے ایمان والے کو۔ تو اب شعوری مسلم ہم کیسے بنیں؟ تو زیادہ تعداد ہم کو یہ ملیں گی اس میں سے کہ جو اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم باقاعدہ شعور یافتہ ہے۔ کیوں سمجھتے؟ کیونکہ ہم فلاں اجتماعیت سے جڑے ہوئے ہیں، ہم فلاں جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم میں وضع و قطع آ گئی، اس حساب سے تو ہم ہیں۔ لیکن دیکھا گیا قرآن کا کوئی گیان نہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت سیکھ لیے بس، لیکن پوچھے ان سے تراویح کا باقاعدہ اہتمام ہو رہا ہے، تہجد گزار ہے، تراویح گزار ہے، لیکن قرآن کیا پڑھے گیا، کس آیت میں کیا بات اللہ نے پیش کیا وہ نہیں معلوم۔
اس کے لیے محتاجی ہے کہ غصے میں آ کے عورت کو طلاق دے دیے، بول دیے طلاق دے دیے تو پوچھنا پڑتا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، فلاں مفتی صاحب کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس جماعت سے اپروچ کرو، اس جماعت سے اپروچ کرو، فتوے منگاؤ، جبکہ قرآن میں صاف انداز میں آیتیں موجود ہیں، لیکن نہیں، اب وہ بتائیں گے، دیں گے، ہم دیتے وقت میں نہیں سمجھا کہ میں کس انداز میں دوں، طلاق کے پہلے کیا مرحلے ہے، کس اسٹیج پہ طلاق دینا، طلاق دینے کے بعد میں ہوئی یا نہیں ہوئی، تو پھر بعد میں پچھتانا پڑتا کہ یہ تو طلاق ہو گئی، غصے میں دے دیا، تو پھر اس کی طرح طرح کی صورتیں ہر اجتماعیت کے حساب سے وہ اپنی شکلیں بتاتے ہیں۔ تو ہم گویا کہ ہم اجتماعیت سے جڑ جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل کمپلیٹ شعوری مسلم بن گئے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اجتماعیت پر نگاہ ڈالیں تو پتہ چلے گا ساری اجتماعیت ایک دوسرے پر آبجیکشن لیتی ہے، وہ اس کو کافر کہتا، ذمہ دار قسم کے لوگ وہ اس کو کافر، عقائد میں فرق، ایک دوسرے کی ڈفرینسز ہیں، اس میں ایک عام ایمان والا کنفیوز ہو جاتا، بس جڑ جاتا ان کے ساتھ میں، بھئی جماعت کے ذمہ دار جو کہیں گے ویسا کر رہا ہوں میں، تو اس میں شعوری مسلم، شعوری ایمان والا بن نہیں پاتا جیسا اللہ کا تقاضا ہے۔ اس کے لیے اس کو قرآن پڑھنا پڑے گا، اب قرآن پڑھنے ہی سے ہم کو روکا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، یہ علماء کے سمجھنے کی چیزیں، طرح طرح کی چیزیں، لیکن اس کے ساتھ میں کئی علماء حضرات نے عرق ریزی کر کے 30 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کر دیے۔ تو اجتماعیت سے جڑ کے کام کرنا وہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، ہم کسی بھی اجتماعیت سے جڑ جائیں، کئی جماعتیں ہیں، کسی بھی اجتماعیت سے جڑ جائیں ہم، لیکن ایک بات خیال رکھیں ہم کہ ہم کو قرآن پڑھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنا ہے، لیکن ہوتا اس کے برعکس، جاگنے کی رات ہو رہی ہے، 300 500 رکعت نماز پڑھ لیتے ہم، لیکن ہم کو یہ باوجود اس کے کہ وہ حدیث معلوم ہے، ابو داؤد کی حدیث، ایک آیت پر غور و تدبر کرنا، قرآن کی ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کسی نے اگر 5 آیت پر غور و تدبر کر لیا، مطالعہ قرآن کے ذریعے سب کے ساتھ بیٹھ کے یا اکیلے میں اس پر غور کرا کہ آیت کی اسپرٹ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا، تو اس کی مطلب یہ سمجھ لیجیے 500 رکعت نماز کا ثواب مل جائے گا اس کو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نوافل نہیں پڑھنا چاہیے، نوافل بھی پڑھنا چاہیے، لیکن ہم سمجھے کہ کہاں کون سی چیز، کہ ہم کو قرآن میں اللہ کے احکامات کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا پڑے گا، لفظی ترجمہ دیکھنا پڑے گا، صرف اجتماعیت سے جڑ کے کام ہو جائے گا یہ مت سمجھیے آپ، اس میں پھر ہم کسی بھی پلیٹ فارم، کسی بھی اجتماعیت سے جڑے، لیکن ہم میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اس اجتماعیت کا اگر کچھ عقائد ان کے بگڑے ہوئے رہے تو اس میں ہم انوالو نہ ہوں، اس سے پرہیز کریں، ہم اپنی بات رکھیں ان تک کے، صرف ہمارے ان میں سمجھانا ہے، ہم سمجھائیں کہ بھئی قرآن میں تو ایسا نہیں ایسا ہے، چاہے وہ سمجھے چاہے نہ سمجھے، منوانا کام نہیں ہے، لیکن ہمارے سمجھ میں آ گیا تو ہم ان کے وہ بگڑے ہوئے عقیدے کے ساتھ میں نہیں رہیں گے، باقی جو دوسرے مرحلے ہیں ان کے دوسرے معاملات ہیں، اجتماعیت میں رہ کے کام کریں گے، ہم تبلیغی جماعت سے جڑ جائے، ہم بریلوی جماعت سے جڑ جائے، جماعت اسلامی سے جڑ جائے، اہل حدیث سے جڑ جائے، دعوت اسلامی سے جڑ جائے، چاہے اس اجتماعی سے جڑے ہم، لیکن یہ خیال رکھیں ہم بیسک قاعدہ، بنیادی قاعدہ، اور پوچھ لینا اپنے ہر اجتماعیت سے، بولنا بات الگ ہے لیکن اس پر عمل کرنا، لوگوں کو عمل کے لیے اکسانا وہ ایک الگ بات ہے۔ قاعدہ ہے گروہ عصبیت اور شخصیت پرستی کو اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک تو گروہ عصبیت کہ بس میرا جو گروہ ہے، میں جو اجتماعی سے جڑا ہوں وہ ٹوٹل صحیح ہے کر کے یہ سمجھنا کہ وہ کچھ چیزیں ذہن کو نہیں پٹ رہی ہیں، ہمارے قرآن کے خلاف لگ رہی ہے ہم کو، تو
کیونکہ اجتماعیت کے بغیر اسلام تو ہے نہیں. اجتماعیت میں ویسی پروویژن کر دی انہوں نے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، تو ہم اسی طرح کے معاملات میں ان کے ساتھ کام کرنے والے بن جائیں. ہم مخالفت کریں، تنقید کریں، تنقید کی بھی اجازت ہے، اور مخالفت علم کی بنیاد پہ ہونا، بکس کی بنیاد پہ نہیں. لیکن ہوتا کیا کہ ہم جس جماعت سے جڑے رہتے ان کا کچھ بھی عقیدہ رہا، ہم اس پر نقید نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے. لیکن دوسری اجتماعیت جو رہی، دوسری جماعت، اس پر تنقید تو خیر دور کی بات، تانے دینا شروع کرتے ہیں. ان کا مذاق اڑائیں گے، تانے دیں گے شرک کے معاملے میں اور دیگر معاملے میں. جبکہ نہیں، بڑے اچھے انداز سے بولنا چاہیے. کیونکہ گروز بھی اب وہ دوسری جماعت کا کوئی شخص رہا، یہاں تک کہ دیکھنے میں آیا کہ اس کو آرے کارے گالیاں تک کے کچھ لوگ دے دیتے. کیسے معتبر قسم کے لوگ، یار یہ عقیدہ فلانا خراب ہے ان کا، ہماری اجتماعیت کا ہے نہیں ایسا. ارے یہ کوئی بات ہوئی؟ اور خود کے اگر جس اجتماعیت سے جڑا ہے وہ، اس کے اگر کوئی ذمہ دار شخصیت رہی اور اس نے آرے کارے بول دیا، کبھی احترام بولا نہیں، تو بڑا غصہ تلملا جاتے. یعنی یہ معاملہ تمہارا خون ہے، دوسرے کا خون پانی ہے. حکمت سے سمجھانا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. جبکہ قرآن میں آیت موجود ہے تو وہ آیت کو یہ سمجھیں گے کہ بھائی غیر مسلموں کے لیے اس طرح بتایا جاتا. کیا آیت ہے؟ ہم اس بات پر تو متفق ہو جائیں جو ہم میں تمہیں یکساں ہیں. جیسا دعوت ہم پہنچاتے انسانوں میں، وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک ایشور ہے. اس بات پر متفق ہو جائے. کئی معاملات میں وہ جیسا ہم جنسی قوم لوط، وہ بھی غلط سمجھتے اس چیز کو، ہم بھی غلط سمجھتے، وہ یکساں ہیں. چوری کو وہ بھی غلط سمجھتے، جھوٹ بولنا وہ بھی غلط سمجھتے. یہ ساری چیزیں نا، پھر میل فیمیل کا تعلق شادی کر کے پروسیس ہونا چاہیے، وہ بھی اس چیز کو مانتے، تو اس بات میں متفق ہو جائے. تو یار صرف ان کے لیے نہیں، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی بیٹھیں گے کہ الگ الگ جماعت کے لیے تو ہم اس دوسری جماعت کے ساتھی کی ہماری قدر کریں، ہم اس اجتماعیت کے ذمہ دار کی ہم بھی قدر کریں. اگر ہم کو دکھائی بھی دیتا غلط عقیدہ ہے تو ہم اس پر تنقید کریں، لیکن غلط انداز سے نہ بولیں. اس کو ذلیل کرنا یا اس کو یہ کرنا، اس طرح کی حرکت، نازیبہ حرکت نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہ ہونا کہ ہم اس بات پر تو متفق ہو جائے جو ہم میں اور تم میں یکساں ہیں، جو ان میں ہم میں یکساں بات ہے اس پر ہو. جب ہم یہ سوچیں گے تو یہ سارے معاملات نکل جائیں گے کہ بھائی اس کے مسجد میں اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کے مسجد میں اس کی نماز نہیں ہوتی. ارے نماز میں کہاں ہے؟ کون 2 سجدے کی جگہ 3 سجدے کرتا، 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھ لیتا؟ نماز میں تو کسی کے فرق نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی رفع دن کرتا، کوئی نہیں کرتا، تو وہ تو ہے آلریڈی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی بھی نماز پڑھی، ویسی بھی پڑھی. یہ تک کے معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے بھی پانی پیا، کھڑے سے بھی پانی پیا. تو کوئی اگر کھڑے سے پی لیا تو ارے کھڑے سے پی لیا آپ نے، اسلام میں ایسا نہیں ہے. ارے بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے سے بھی پانی پیا. اب کیوں پیا، کیا وجہ تھی، وہ ایک الگ چیز ہے. تو ہم نے اس کے پیٹ میں گھس کے دیکھے کیا کہ کھڑے سے پانی اس کو کہیں جانے کا ہوگا، پیاس لگی، گاڑی چھوٹ رہی ہے یا دواخانہ کہیں جانے کا، پی لیا کھڑے سے. تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ گرو عصبیت نہیں ہونا چاہیے، شخصیت پرستی نہیں ہونا. یہ 2 چیزیں جو بولنا چاہیے دیمک بن کے ہم ایمان والوں کو چپکی ہے نا خطرناک انداز سے، یہ دیمک کو ہم کو دور کرنا ہوگا. اور دیمک کو دور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیزار ہو کے اجتماعیت سے رہنا چھوڑ دیں. اجتماعیت میں رہ کے کام کریں گے ہم، پھر وہ الگ بات ہے کہ اجتماعیت ہم کو دور کر دے. تو پھر وہ معاملہ رہے گا ابراہیم السلام کا کہ سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا. تو پھر ان سے کٹ کے ہم اکیلا کام شروع کریں گے. جب ہم اکیلا کام شروع کریں گے تو اللہ کی مدد شامل رہیں گی صاف انداز میں کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، جانب منزل اکیلا چلا، پھر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. ایسی نیت ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں اجتماع سے جڑے وہ ہم کو
نکالنے کی تیار نہیں، وہ ہماری عزت کر رہا ہے، صرف وہ بولتے یہ نقطے پر آپ ہم کو ضرورت سے زیادہ بولیے مت، تنقید تو کریں گے ہم، لیکن وہ اجتماعی سے ہم کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم دور ہو گئے۔ لیکن جب یہ معاملہ آئے گا کہ جب بھی ہم کو وہ ڈائز دے تو ہم قرآن سے جو سمجھے وہی بات پیش کریں وہاں پر۔ لیکن ہوتا ایسا، میرے ساتھ میں باقاعدہ ایسا ہوا کہ جب ہم قرآن کی بات پیش کرتے تو پھر ڈائز پر آنا منع کرے، نہیں بھائی یہ جب بتایا جاتا ہے کہ فلاں آیت کا درس مت دینا آپ نے، کیونکہ وہ جماعت کے خلاف جاتا وہ عقیدہ، اب وہ عین قرآن کے مطابق ہوتا تو میں خاص طور پہ دیتا کہ میں تو وہ آیت کے ہی دوں گا، آپ کو پڑھتا اگر مناسب رکھتا تو رکھیے، ساتھ میں کام کرنے کا مجھے موقع دیجیے، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو جب ہم جیسا مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب الگ نکلے اجتماعیت سے، میرے ساتھ میں بھی کچھ اس طرح ہوا، میں الگ نکلا، کیونکہ درس قرآن دینے کے مواقع تو دور، موقع نہیں فراہم ہو رہے تھے، تو اللہ نے ایسا راستہ بنایا یوٹیوب پہ درس، کہ وہ تو 10 لوگوں میں ایک بند کمرے میں دیتے، اور کئی لوگ پوری دنیا میں، ایک مقام اور ایک محلے میں، ایک کالونی میں نہیں، پوری دنیا میں درس قرآن پہنچ جاتا۔ ایک ذمہ داری تو، ایک دل کو سکون ملتا کہ بھئی میں پوری انسانیت تک کے، خاص طور پہ خصوصی طور پر ایمان والوں تک میں نے اللہ کی بات پہنچا دیا، میرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، مروانا تھوڑی نہ ہے۔ جو سنے گا اس پر غور کرے گا اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے میں کچھ خامی ہوگی، میری جو غلطی ہوں گی تو کامنٹس میں میری تنقید کرے گا، میں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، اس پر سمجھنے، غور و تدبر کرنے، اور غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے ان احکامات کو، اور عمل کے بعد میں موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔